صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وآل محمد عجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللہ تبارک تعالیٰ کی خدمت میں آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ سبھی حضرات کے ہمارے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں دعا کرتا ہوں کہ جتنے مؤمنین مؤمنات یہاں تشریف فرما ہیں ان کی کوئی نیک حاجت ہے اللہ اس حاجت کو پورا فرما. مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگار آل محمد کے صدقے میں شیعان امام رضا علیہ السلام کی حفاظت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما. خدایا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجهم الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد وعلی آپ حضرات کی خدمت میں شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور اسی طرح اپنے آقا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجهم الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبھی کو جنت البقیع کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو سرزمین مکہ پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی. والد ماجد کے لیے 2 روایات ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ جب شکم مادر میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. دوسری روایت ملتی ہے کہ آپ 2 ہی ماہ کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. لہٰذا بی بی آمنہ بنت وہب نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو بڑا کیا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ چونکہ جناب آمنہ بنت وہب جو آپ کی والدہ ماجدہ تھیں آپ گئی ہوئی تھی مدینے اتفاق سے اور آپ 6 ہی برس کے تھے رسول خدا جب آپ کے والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی تھی. تو لہٰذا پیغمبر اسلام پہ شروع ہی میں 2 صدمے تھے. ایک تو باپ کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا اور دوسرا صدمہ یہ تھا کہ ماں نے بھی 6 برس کی عمر میں ساتھ چھوڑ دیا تھا. لہٰذا چونکہ آپ کے دادا بحیات تھے جناب عبد المطلب،
تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب سے بات کہی تھی کہ بیٹا آج سے اس محمد کی ساری ذمہ داری تیری ہے، تو اسے پالے گا، تو اسے بڑا کرے گا، تو اس کا خیال رکھے گا، تو ہی اس کی کفالت کرے گا۔ لہٰذا یہاں بھی ایک عجیب واقعہ تو اپنا بنتا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام اہل ایمان نہ ہوتے، اہل کفر سے ہوتے، تو عبد المطلب محمد جیسے بیٹے کو پالنے کے لیے نہ دیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے گا اور اس حال سے آپ کو پتہ چل جائے گا پیغمبر اسلام کی عظیم شخصیت، اور پھر پیغمبر اسلام کی عمر و جناب ابو طالب علیہ السلام کے سامنے آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں، قدم قدم پہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ میں، حتیٰ کہ جناب ابو طالب علیہ السلام تجارتی جو سفر کرتے تھے اس میں بھی پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس وقت تک تو اعلان رسالت ہوا نہیں تھا، اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، اعلان امامت آپ کا ہوا نہیں تھا، لہذا ابو طالب علیہ السلام پیغمبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اب پیغمبر انہی وادیوں میں بڑے ہو رہے تھے اور اسی جگہ پر بڑے ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مکے میں بڑے ہوتے ہوتے جب آپ 20 برس کے ہو گئے پیغمبر اسلام تقریباً، تو مکے میں ایک فضا گونجی، یہ عبداللہ کا لال محمد کون ہے جسے لوگ صادق بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں؟ توجہ، یہ کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کون ہے جسے امین بھی کہہ رہے ہیں، صادق بھی کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایسے بازار میں، ایسے ماحول میں، ایسی جگہ میں جہاں سارے جھوٹے ہوں، ان میں اگر کوئی صادق بن کر کے آ جائے، ایسے جہاں سارے خیانت کار ہوں ان میں کوئی امین بن کر کے آ جائے تو اس کے چرچے ذرا اور بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مومنوں میں مومن کا پیدا ہونا کمال نہیں ہے، مومنوں میں سہیل بھائی، مومنوں میں مومن کا پیدا ہونا کمال نہیں ہے، لیکن عزیزان گرامی منافقین میں مومن کا پیدا ہونا کمال ہے، کافرین میں مومن کا پیدا ہونا کمال ہے۔ تو میں جملہ پلٹ دیتا ہوں، دیکھیے، سچوں میں سچا ہونا یہ کمال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹوں میں صادق ہو تو یہ کمال ہے۔ جھوٹوں میں اگر کوئی انسان صادق ہے تو یہ کمال ہے۔ اور پھر جہاں سارے خیانت کار ہوں، کوئی کسی کی تلوار غائب کر دیتا ہو، کوئی کسی کی اونٹنی غائب کر دیتا ہو، کوئی کسی کا مال لوٹ لیتا ہو، کوئی کسی کا کھانا چرا لیتا ہو، کوئی کسی کی زمین ہڑپا لیتا ہو، کچھ بھی نہ ہو تو کوئی خرموں کے درخت رات کو کاٹ دیتا ہو، اس سے بھی کام نہ چلتا ہو تو کوئی انسان جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی کرتا تھا، جو تلواریں ہوتی تھی ان کو چرا لیتا تھا۔ ایسے امانت خیانت کاروں میں، ایسی جگہ پر، اب فرض کرو کوئی کہتا تھا بھائی ہماری اس چیز کو رکھ لیجئے، اب معلوم ہوتا اگلے دن وہ لینے کے لگا، کہا وہ تو ختم ہو گئی، کھوئی گئی، 100 بہانے لے دیے۔ اب ایسے خیانت کاروں میں کوئی امین بن کے سامنے آ جائے، ایک طرف جھوٹوں میں صادق بن رہا ہے اور ایک طرف خیانت کاروں میں امین بن رہا ہے، دونوں جملے بڑے غضب کے ہیں، بڑے تاریخ کے ہیں۔ دونوں جملوں میں آپ ملاحظہ فرمائیے، 20 برس کی عمر کا مسئلہ آپ کی خدمت میں ہو تو جہاں کو دیکھو محمد سب سے بڑے صادق ہے، محمد سب سے بڑے امین ہے، محمد کے پاس امانتیں رکھوانے میں فائدہ ہے۔ یہ بعد از بعثت کی باتیں نہیں کر رہا میں، یہ قبل از بعثت کی باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت اسلام کو کوئی جانتا نہیں ہے، سب لات و عزا والے لوگ موجود تھے، میاں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ لات و عزا کے قصیدے پڑھنے ہیں تو سورہ مسد میں پڑھیے، قرآن مجید میں، وہاں مل جائے گا ہم لت الحطب کا واقعہ، وہاں مل جائے گا ابو لہب کا واقعہ، وہ قرآن مجید ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن ایسے ماحول میں جہاں خیانت کاری اپنے عروج پہ ہو، جہاں امانت کے اندر خیانتیں کی جا رہی ہوں، جہاں جھوٹ بول بول کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہو، ایسے میں جب لوگ صادق کی تسبیح پڑھنے لگے اور صادق کے ساتھ ساتھ الامین کا لفظ بھی آنے لگا تو یہ آواز گوش گزار ہوئی ملکۃ العرب کے۔ ہائے 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 ہائے، سید الملکہ ہیں، سیدہ ہیں، ملکۃ العرب ہیں۔ ملکۃ العرب کے جب گوش گزار ہوئی تو کہنے لگی یہ کون ایسا صادق آ گیا، یہ کون ایسا امین آ گیا۔ ایک مرتبہ بس میسرہ کو بلاتی ہے، غلام کا نام تھا میسرہ۔ میسرہ
جا ذرا مدینے میں جا کے مکے میں پتا تو لگا یہ صادق کون ہے، یہ امانت والا کون ہے جو نہ خیانت کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے۔ میسرہ بولا جو شہزادی آپ کا حکم ہوگا، بندہ سناکھوں پہ غلام حاضر ہے۔ میسرہ ٹہلتے ٹہلتے گئے، مکے کی گلیوں کو چھاننے لگے، چھانتے چھانتے ایک جگہ پہنچے جہاں میرا پیغمبر تھا، محمد مصطفیٰ تھے۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھنے لگا، کہتے یہ عجیب انسان ہے، یہ تمام حالات کو دیکھتا جاتا ہے، نوٹ کرتا جاتا ہے، جاتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے۔ کعبے میں گئے تو دیکھا، بازار میں گئے تو دیکھا، جنگلوں کی طرف گئے تو دیکھا، درختوں کے پاس گئے تو دیکھا، دیواروں کے پاس گئے تو دیکھا، لوگوں میں گئے تو دیکھا، عجیب شان کا بندہ ہے۔ میسرہ سے برداشت نہ ہوا، پہنچا مالکن کے یہاں، مالکن دیکھ کر آ گیا ہوں میں۔ کہا کیا خبر لائے ہو؟ کہا ایسا بندہ تو میں نے اس سے پہلے کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے، اگر کوئی اس کے سامنے بڑے قامت کا آدمی آتا ہے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے مالکن ایسا بندہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، جب یہ راہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ مالکن ایسا شخصیت تو میں نے دیکھی نہیں ہے، جب چلتے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ مالکن ایسی شخصیت تو میں نے دیکھی نہیں، اگر دیوار کے پاس سے گزرتے تو دیوار کہتی ہے السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ۔ درخت کے قریب سے گزرتے تو درخت سلام کرنے لگتا ہے، کسی سوکھے درخت کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جب محمد اور امین دونوں آپس میں ملے، محمد الامین کہلائے تو چچا نوفل کو بلا لیا، اب میں رشتہ کروں گی تو ان سے کروں گی، میں رشتہ کروں گی تو ان سے کروں گی۔ اب یہ پیغام آیا عزیزان گرامی، اچھا ابھی تو رشتے کی بات ہی نہیں ہے، ابھی تو ایک مرحلہ اور بھی باقی ہے۔ کہا آزما لیا جائے کہ یہ محمد ہیں کیسے، یہ امین کیسے ہیں۔ میسرہ کو بھیج دیا، اونٹوں کی قطار ہے، جا رہی ہے شام کی طرف، یمن کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا اب اعتقاد جناب خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو 25 برس کے ابھی آپ ہوئے نہیں ہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے۔ زانی گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میسرہ کو بھیجا، سارے حالات پیدا کر لیے۔ اب ایک مرتبہ میسرہ سے کہتی میسرہ تمہیں سفر تجارت پہ جانا ہے، اور جاؤ سفر تجارت پہ جاؤ اور دیکھو محمد کے یہاں اگر برکتیں ہوتی ہیں تو کیسی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے، میسرہ جا تو رہے ہو محمد کے ساتھ میں، جا تو رہے ہو، اگر دن میں سورج نکلا ہوا ہو اور یہ کہہ دے کہ یہ رات ہے تو رات مان لینا۔ اور ہی نہیں فرمایا آپ نے لانے گرامی، اگر دن میں سورج نکلا ہوا ہے اور یہ کہتے رات ہے تو کہنا ہاں رات ہے، اگر رات میں چاند اور ستارے نکلے ہوئے اور یہ کہتے دن ہے تو دن مان لینا۔ جہاں محمد کھڑے ہو تم کھڑے ہو جانا، جہاں محمد بیٹھے تم بیٹھ جانا، جیسے محمد کھاتے ہو ویسے تم رہنا، محمد کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے۔ منافع میں بیچے جب بھی ہمارا ہے، نقصان میں بیچ دیں جب بھی ہمارا ہے۔ یہ تو تاریخ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں۔ تو ایک مرتبہ میسرہ چلا، اور میسرہ کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام ہیں، وادی طے ہو رہی ہے، کبھی وادی یمن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی وادی شام کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک سارے مسائل کو نوٹ کرتے ہوئے میسرہ جا رہے ہیں۔ جب سفر سے واپس پہنچے تو پہلا جملہ میسرہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سے کہتے ہیں، اے میری شہزادی، اے ملکۃ العرب، اے سیدۃ العرب، اے حجاز کی کریمہ، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میسرہ کہتے ہیں میں ہزاروں آپ کے قافلوں میں گیا ہوں، لیکن جتنا فائدہ اس بار ہوا ہے کبھی نہ ہوا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی دیکھیے، میں مجلس آپ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا، میں مجلس مولا کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کم ہوں یا زیادہ پڑھوں گا اپنے مزاج پر۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ میسرہ کہتے ہیں ملکۃ العرب، میں نے یہ دیکھا کہ اتنا فائدہ تو کبھی بھی نہیں ہوا جتنا فائدہ اس بار ہمارے مال میں ہوا، تجارت میں ہوا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا، اور سوات جب بیان کیے، میں نے عجیب منظر دیکھے ہیں، جب یہ راہ چلتے تھے تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، جب یہ چلتے تھے تو ان کا سایہ خود کا نہیں ہوتا تھا، یہ کسی درخت کے قریب جاتے تھے تو درخت بولنے لگتا تھا، یہ کسی سوکھی چیز کو چھو لیتے تھے، مس کر
لیتے تھے تو وہ گیلی ہری بھری ہو جاتی تھی. یہ کسی دریا میں، سوکھے ہوئے دریا میں ہاتھ ڈالتے تھے تو پانی آ جاتا تھا. یہ تمام صفات بیان کر رہے ہیں. اب یہاں سے وہ مودت اور محبت رسول دل میں اور زیادہ اجاگر ہو رہی ہے. اب نوفل چچا کو بلایا، جو ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، جو ہم نے راہبوں سے سنا تھا، جو ہم نے اپنے حضور و بزرگوں سے سنا تھا، یہ وہی محمد مصطفیٰ ہے جس کی کتابوں نے بشارت دی ہے. پیغام بھیج دیا، شادی بھی ہو گئی. میں نے تو بالکل ایک دم سے آپ کو ایک جگہ پہ پہنچا دیا، شادی بھی ہو گئی، پیغام بھی بھیج دیا. لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عزیزان گرامی. یہ واحد جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی جنہیں کنوارا شوہر ملا تھا. کاش آپ حضرات اس کی طرف اگر توجہ دے دیتے. ملاحظہ فرمائیے گا، پیغمبر کی 11 زوجات ہیں، 2 کا انتقال پیغمبر کی حیات میں ہو گیا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب کا بنت جحش. اور اس کے بعد 9 جو بیویاں ہیں بعد میں ہیں. یہ ہے پیغمبر کی زندگی کے شروع کے 25 سال کے ہو گئے، شادی ہو گئی شہزادی سے. اب دونوں کی ایک زندگی گزر رہی ہے. ابھی نہ اعلان رسالت ہوا، ابھی نہ اعلان بعثت ہوا ہے. زندگی گزرتے گزرتے 15 برس ہو گئے. 15 برس جب ہو گئے تو آپ غار ثور میں چلے گئے. جب غار ثور میں آپ گئے ہیں تو ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے. کچھ عرصہ ہو گیا تھا، رہتے 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 عبادت کرتے کرتے دین ابراہیمی پہ عمل کرتے کرتے آپ کو ایک وقت ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے. جب حضرت جبرائیل نازل ہوئے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا محمد اقرا، اے پیغمبر اسلام پڑھیے. اب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ما اقرا، میں کیا پڑھوں؟ کون کہتا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں ما اقرا، میں کیا پڑھوں؟ اب یہ سوال تو بڑا سنگین ہے. ادھر وہ کہتے ہیں پڑھیے، ادھر کہتے ہیں آپ میں کیا پڑھوں. اب ذرا سا سن لیجیے اللہ جی، یہاں سے ذرا مجلس ہوگی شروع. ملاحظہ ہو رہا ہے، یہ تو میں مقدمہ بنا رہا تھا آپ حضرت کے سامنے. یہ لفظ ما عربی کے اعتبار سے کئی معنی میں استعمال ہوتا. میم الف ما، یہ ماء نافیہ بھی ہوتا، یعنی منع کرنے کے معنی میں آتا. یہ ماء استفہام بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے سوال کیا جاتا ہے. یہ ماء موصول بھی ہوتا ہے. میں 2 مثال دیتا ہوں. اگر میں لفظ کہوں ما شرب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں نے نہیں پیا. میں کہوں ما آکل، اس کا مطلب یہ ہوگا میں نہیں کھاؤں گا. جملہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ وہاں کا میں نے نہیں پیا، پاسٹ کی بات ہو گئی. ما آکل، جب ما تو ما وہی ہے، ماں آیا اور یا آکل کہہ دیا تو یہ ہوا میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ فیوچر کی بات ہوگی، مستقبل کی بات ہو گئی. ایک مرتبہ چلتے چلتے اگر یہ لفظ کیا کہا جائے کہ ما اقرا، میں کیا پڑھوں، تو یہ ماء موصول بن جائے گا. تو اس میں نہ ماضی رہا نہ مضارع رہا، سوال ہو گیا جسے کہتے استفہام، میں کیا پڑھوں. اب سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کا یہ ہے، امت مسلمہ نے اس ماء کو ماء نافیہ مانا کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے. پیغمبر چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے انہوں نے کہا ما اقرا، میں نہیں پڑھوں گا. انہوں نے ماء نافیہ لے لیا. لیکن محمد کے چاہنے والوں نے ماء نافیہ نہیں، ماء استفہام لیا. یہ بتا جبرائیل کیا پڑھوں، یہ بتا کیا پڑھوں. تو جبرائیل نے کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے یہ سورہ. اب پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پیغمبر نے کہا تھا تو پیغام اللہ کا لایا، یہ بتا پڑھوں کیا. پیغمبر نے یہ پیغام. اچھا امت مسلمہ نے یہ بات کہی کیوں کہ پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ اس کے بھی 2 ریزن ہیں. 2 سوال پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ، 2 جواب آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. مجلس میں وقت میں ختم کر دوں گا، آپ اس سے بھی کر رہیے گا. ملاحظہ فرما رہے ہیں 2 ریزن. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ کہا کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ سب آتے تھے، سب کے سب آتے تھے مولا کے سامنے، تو مولا ہر مسئلے کا جواب دیتے تھے. ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بلکہ آپ نے کوفے میں، مکے میں، مدینے میں، یہاں میں، وہاں میں دعوے بھی کر ڈالے، جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، وہ اپنی طرح. ہمارے بھائی کی 16 کتابیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں، ہمارے بھائی کی 16 کتابیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں عزیزان گرامی کہ 70 جگہ پر
70 جگہ پر مسلمانوں کے حاکم نے یہ جملہ کہا ہے، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ 70 جگہ پہ 16 کتابیں بیان کر رہی ہیں، انہوں نے یہ اس بات کو کہا میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اب علی کے علم کے منکر تو ہو نہیں سکتے تھے، کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اس لیے کہ 70 جگہ پہ تو بچایا ہے۔ یار میرے کو غور فرمائیے، 70 جگہ پہ تو بچایا ہے، تو یہ کیسے کہہ دیں گے کہ علی عالم نہیں تھے؟ اب علی سے پوچھا پھر آپ کو پڑھایا کس نے ہے؟ تو پڑھایا تھا محمد مصطفیٰ نے، اس لیے کہ پورے حجاز میں، پورے عرب میں، پورے خطے عرب میں کسی کی ماں نے شیر نہیں پلایا تھا وہ کہہ دیتا میں نے علی کو پڑھایا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا سجاد بھائی بہت پیچھے بیٹھ گیا، آپ کو تو آگے بیٹھنا چاہیے تھا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی کو ہم نے پڑھایا، کوئی نہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو پھر علی سے پوچھا آپ کو کس نے پڑھایا؟ کہ مجھے رسول اللہ نے پڑھایا، اور رسول اللہ ایک باب سکھاتے تھے تو میں اس میں 1000 باب پیدا کرتا تھا، 1000 باب علم کے میں روشن کرتا تھا۔ علم میں علی کا انکار تو کر نہ سکے۔ اب ایک ہی راستہ بچا میاں، اس راستے کا بھی راز ہے کہ پیغمبر کو سرے سے کہہ دو کہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہے، لہذا وہ بات ہماری صادق آ جائے گی جو پیغمبر کی حیات کے آخری 4 دنوں میں ہونے جا رہی ہے۔ اے کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ وہ بات جو ہونے جا رہی ہے وہ ہماری صادق آ جاتی۔ علی کے علم کے منکر تو ہو نہیں سکتے، لہذا اب ہم کہیں اور اپنا بس چلا کے دیکھیں، اگر چل گیا تو ٹھیک ہے اور نہ چلا تو ٹھیک ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ جب 24 صفر آئی 11 ہجری میں، تقریباً 2 مہینے 2 دن کے بعد غدیر کے، کیونکہ 20 تک تو وہیں رہے، بیعت لیتے رہے، 20 کے بعد کیا مدینے کا سفر حضور نے۔ جب مدینے کا سفر حضور نے کیا اور 24 صفر المظفر آئی تو 24 صفر کو تھا جمعرات کا دن، ملاحظہ کیجئے گا ذرا، 24 صفر کو پیغمبر کی طبیعت جو ہے ذرا ناساز ہونے لگی۔ اچھا وہ بھی ایسی ویسی نہیں، باقاعدہ ناساز ہونے لگی پیغمبر کی طبیعت، اور آپ عالم بخار میں اور عالم غش میں آ گئے۔ اب پیغمبر جب عالم ہوش میں آئے تو پیغمبر کو دیکھنے والے بہت سارے آئے۔ اب میں ساروں میں کون ہے میں کیوں بتاؤں، بہت سارے آئے 3 بار کہہ دیا میں نے بھائی، دیکھو ہاں ملاحظہ فرمائیے گا، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، آئے دیکھنے لوگ، سمجھ رہے ہیں، دیکھنے لائے۔ پیغمبر نے کہا میرا آخری وقت ہے، لاؤ میں تمہارے لیے نسخہ لکھ دوں، ایتینی قلم و دواتن، میرے لیے قلم اور دوات لے کر کے آؤ۔ یہ بچے تو خیر کیا سمجھیں گے، لیکن بزرگ تو سبھی سمجھیں قلم اور دوات کیا پرانے زمانے میں لکھا جاتا تھا، لاؤ قلم اور دوات لاؤ۔ بھائی ایک بات بتاؤ، جب پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو قلم دوات کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بہت دور سے لایا ہوں آپ کو کھینچ کر کے، اب وہ جملے دینے جا رہا ہوں جو مجھے دینے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بھائی جب پیغمبر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ایتونی بقلم و دواتن کیوں کریں، لاؤ قلم اور دوات۔ ہم کسی ان پڑھ آدمی کو اگر قلم اور دوات دے دیں تو کیڑے مکوڑے ہی بنائے گا، بھائی پورا کاغذ خراب کر دے گا، لکھنے کی جو چیز ہوگی اسے خراب کر دے گا، اسے لکھنا ہی نہیں آتا، وہ تو یہ ہے، وہ تو انگوٹھا ٹھیک ہے نا۔ اب پیغمبر نے جیسے ہی کہا لاؤ قلم اور دوات، تو اب ایک صاحب آگے بڑھے، بولے ان الرجل لا یہجر، جملہ سننے جا رہا ہوں، یہ شخص تو علیہ باللہ خاکم بدہن، یہ شخص تو ہذیان بک رہا ہے۔ اب چونکہ قلم اور دوات والی روایت کو جھوٹا ثابت کرنا تھا، لہذا اس لیے کہ پیغمبر تو پڑھے لکھے ہی نہ تھے، وہ انہوں نے مانگا ہی کہا تھا۔ ارے اور نہیں فرمایا صلی اللہ محمد، پیغمبر پڑھے لکھے کہاں تھے؟ یہ تو روایت ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی روایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے
انہوں نے روایت ہی کو جھوٹا بنا دیا۔ اب ایک صاحب کہنے لگے اچھا اگر پیغمبر نے مانگا تھا اور انہوں نے منع کر دیا تو علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو بھیا لکھ تو ان کے لیے لے رہے تھے پیغمبر، علی پہ تو پورا یقین تھا یہ تو ہے ہی میرا۔ ہائے 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 ہائے، میں اور فرمائیے ذرا سا، میں علی پہ تو پورا یقین تھا یہ تو ہے ہی میرا، میں اس کے لیے کیا لکھوں گا؟ اس لیے کہ تو سوئی کی نوک کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کرتا، مجھے تو لکھ کے انہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ غدیر تھا اورل میں، اب ریٹرن میں بھی تو دینا تھا تاکہ ثبوت ہو جائے ہم نے پیغمبر سے سنا بھی ہے، پیغمبر کی تحریر بھی ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیغمبر کو دیا نہیں تو اعتراض کر دیا علی نے کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ علی سے مانگنا نہیں تھا۔ کہا کیا دلیل ہے علی سے نہیں مانگا؟ ہم نے نہیں دیا تو وہ دے دیتے۔ ہم نے کہا جب کبھی بھی پیغمبر نے کوئی سوال علی سے کیا ہے تو ہمیشہ کہا یا علی۔ ہائے 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 ہائے، جملہ دینے جا رہا ہوں، ہمیشہ کہا یا علی۔ بدر میں کہا یا علی تمہیں جانا، خیبر میں کہا یا علی تمہیں جانا۔ چلو اس سے پہلے کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ایک بار کہا دوش پیغمبر پہ چڑھ کے تمہیں توڑنا ہے یا علی، بستر پہ تمہیں سونا ہے یا علی، قرآن تمہیں سنانا ہے یا علی، اشعار کو کلے پھاڑنا تمہیں کرنا ہے یا علی، بدر میں جانا تمہیں یا علی، ناموس کو لانا تمہیں یا علی، توجہ چاہ رہا ہوں، مدینے میں رہنا تمہیں یا علی۔ ہمیشہ یا علی کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ اگر یا علی کہہ کر خطاب کرتے پیغمبر تو واجب تھا پیغمبر کو علی دیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے یہاں بھی ایک راستہ نکال لیا میاں، یہ یا علی کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی یا علی کہنا صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر جگہ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی ہم تھوڑی کہہ رہے، تمہارا پیغمبر کہہ کے گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتے تھے، سوتے میں یا علی کہتے تھے، بیداری میں یا علی کہتے تھے۔ یہ تمام جملے میں تاریخ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا جب مرحلہ یہاں پہ پہنچا، نکال دیا، چلے گئے، بھاگ گئے۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں بس یہاں پہ۔ اللہ کے نبی نے جو تمہیں دیا وہ لے لو، اور جس سے روک دیا رک جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، دلیل دے لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جو تمہیں دیا وہ تو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیا تو تم رک جاؤ۔ یہ اب میں ایک جملہ بیچ میں، جملہ معترضہ کی بنیاد پہ، یہاں اس کا ربط نہیں ہے، بہت پہلے تھا، یہاں کہہ دیتا ہوں۔ تم سے اچھی تو اسلام سے پہلے وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، جنہوں نے میسرہ سے کہا تھا بیٹھے تو تو بیٹھ جانا، چلے تو تو چلے جانا۔ ہائے 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 ہائے، ملاحظہ فرمائیے گا زادے گرامی، یا علی یا علی، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب پیغمبر نے اگر کسی کو بھگا دیا تو بھائی ہم تو اللہ توبہ توبہ زندگی بھر بھی اسے نہیں بلائیں گے، اور پیغمبر نے جسے بلا لیا ہم اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوں گے۔ ہم تو تاریخ میں چھوڑتے ہیں، تاریخ کے اوراق سنبھال لیجئے، وہاں پتہ چل جائے گا تاریخ میں کیا بات موجود ہے۔ پیغمبر تو چلے گئے دنیا سے، آپ کی رحلت تو ہو گئی۔ ان 4-5 دن کے اندر جمعرات میں شدت بیماری، جمعہ، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے کے دن آپ کی وفات ہو گئی پیغمبر کی، سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہوا میاں، مسلمانوں کی 6 کتابیں بڑی معتبر ہیں، جسے سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ چلوں آگے پڑھوں آپ کی خدمت میں بات ہے، سیاہ ستہ بڑی معتبر ہے۔ مذہب شیعہ کی 4 کتابیں معتبر ہیں، نہ ان کے یہاں ساری روایات صحیح ہیں، نہ ہمارے یہاں ساری روایات صحیح ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچو کہ آپ اپنی ساری روایات کو صحیح کہہ رہے ہو، نہیں، عقلی بات ہے کہ ہماری ساری روایات صحیح نہیں ہیں، بہت سے اس طریقے کے حالات بنے جو روایتیں لکھی گئیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت تو تھے نہیں شہر میں، وہ سخا ایک جگہ ہے 1.5 کلومیٹر دور، بھائی حضرت ہی سمجھ لیجئے گا کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سخا ایک جگہ ہے 1.5 کلومیٹر دور، وہاں تھے سخا۔ جب پتا چلا کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی تو آپ آئے، تشریف لائے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ، اور آپ پیغمبر کے یہاں گئے، آپ نے چہرے سے نقاب ہٹائی، پیغمبر کی زیارت کری اور چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ
کہا ابھی تو جانا ہے. چلے گئے. اب گئے کہاں میں تو نہیں کہہ رہا اس بات کو, اس کو تو صحیح ستہ نقل فرما رہی ہے. 6 آدمی ایسے تھے, ایک نے تو 50 کی بھی روایت لکھی ہے میاں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی, اس میں لکھا 6 آدمی 8 آدمی ایسے تھے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے, اور وہاں پہ انہوں نے خلافت کا ذکر کیا, اور وہاں خلافت کے مسئلے کو انہوں نے طے کر لیا. ادھر مسئلہ ہو رہا تھا خلافت کا, ادھر مسئلہ ہو رہا تھا غسل و کفن کا. توجہ چاہ رہا ہوں, میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اب آپ کی خدمت میں جملے کو ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھیے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا امیر المومنین کے لیے ملتا کہ جس وقت آپ غسل و کفن دے رہے تھے, حنوط کر رہے تھے, آپ نے کفن پہنایا, نماز پڑھی. اب یہ 2 باتیں الگ الگ کے موضوع کے اعتبار سے, لیکن اسے میں پیش کرنا چاہوں گا. کتاب صحیح ستہ میں کوئی روایت آپ ایسی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو رسول کے اوپر. ہے نہیں تھوڑا سا شوق لگنے والی چیز؟ ہے نہیں شوق لگنے والی چیز؟ کوئی روایت ہے ہی نہیں ایسی کہ انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو رسول کے اوپر, رسول کے جنازے پہ. کوئی روایت نہیں ہے, خاموش ہے. اور نہ کوئی یہ روایت ان کتابوں میں دکھا سکتے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے رسول کے اوپر. 2 جملے بڑے قیمتی دیے میں نے آپ کو. صحیح ستہ میں کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ نماز نہ پڑھی, اور نہ کوئی یہ روایت کہ انہوں نے پڑھی. اب کون سی چیز کو مانو گے؟ اب مجھے بتاؤ کون سی چیز کو؟ اب ہلہ جی ہوتی ہے اس مسئلے کی. جس وقت غسل ہو رہا تھا سقیفہ میں, کفن پہنایا جا رہا تھا سقیفہ میں, حنوط ہو رہا تھا سقیفہ میں. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی لوگ تھے سقیفہ میں. کبھی آپ سوچنے لگو غسل ہو رہا تھا سقیفہ میں, سمجھے آپ؟ جب یہاں غسل ہو رہا تھا تو لوگ تھے سقیفہ میں, جب یہاں کفن پہنایا جا رہا تھا تو لوگ تھے سقیفہ میں, جب یہاں حنوط ہو رہا تھا تو لوگ تھے سقیفہ میں. یہ روایات کہہ رہی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ مولانا ریحان کے جملے تھوڑی ہیں, یہ تو روایات کے جملے ہیں, انہوں نے بیان فرمایا. جب امیر المؤمنین لوگوں کو بلا کے کہہ رہے تھے نماز پڑھ لو, بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں جملے میں آپ کو, آؤ اور نماز پیغمبر کے اوپر پڑھ لو, تو ایک صحابی آگے بڑھے, صحابی اچھا اصلی والے صحابی بڑھے, وہ کہنے لگے عزیزان گرامی جناب ابو ذر اور جناب مقداد, کہنے لگے یا علی جماعت سے نماز جنازہ پڑھائیے, نماز جماعت پڑھائیے, نماز جماعت سے نماز جنازہ پڑھائیے. علی نے آواز دیا خبردار, سب کو اپنی اپنی فرادہ پڑھنی ہے رسول کی نماز جنازہ. کیوں یار امیر المومنین, فرادہ کیوں پڑھنی, انڈیویجول کیوں پڑھنی ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ زندگی میں بھی امام تھے, مرنے کے بعد بھی امام ہے. یار میں نے جملہ دیا ہے, دلیل دینے جا رہا ہوں. یہ ایک امام عالی کے ہوتے ہوئے دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا. ہاں امیر المومنین ایک پیغام دے رہے امت مسلمہ کو, ایک امام عالی کے ہوتے ہوئے غیر عالی نماز نہیں پڑھا سکتا. یا پھر دلیل سنیے, مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے یہ زندگی میں امام تھے, یہ اپنی وفات کے بعد بھی امام ہیں. اس لیے ہم جب شہادت کی گواہی دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول تھے, ہم گواہی دیتے اللہ کے رسول ہیں. دیکھ لوں گھڑی, ایک اور درود پڑھے محمد آل محمد پر. سب نے نماز ہوئی, دفن کر دیے گئے, نماز ہوئی, دفن کر دیے گئے. اور 30 سفر 2 دن تک جنازہ دفن نہیں ہوا. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, یہ بھی تاریخ کہتی کتابیں ہیں, 2 دن تک جنازہ رہا. اچھا دفن ہو گیا, دفن ہونے کے بعد اب یہ میں یہاں سے ایک نام لینا چاہوں گا. دفن ہونے کے بعد جناب ابو سفیان کو پتا چلا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے. ابو سفیان نے اپنا مال تجارتی چھوڑا, شام گئے ہوئے تھے, اور وہاں سے غلاموں کے حوالے کر کے دوڑتے ہوئے, اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے, ناکا دوڑاتے ہوئے کسی طرح سے مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے تو امیر المومنین کے پاس تو گئے نہیں. اچھا مجھے یہاں ذرا سا ٹھہروں گا میں, امیر المومنین کے پاس تو سہیل بھائی گئے نہیں. انہوں نے موقع پایا, وہ عباس ابن عبد المطلب کے پاس گئے,
اور عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں عباس رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور ثقیفہ میں لوگوں نے اپنا حاکم چن لیا، اگر تم مجھے علی کے پاس لے چلو، کسی پہ ہو سکتا ہے مجلس بھی ختم کر دوں، پھر کبھی دیکھا جائے گا، اگر تم مجھے رسول اللہ کے پاس، مجھے علی کے پاس لے چلو، مجھے علی کے پاس لے چلو، تو میں اپنے جان سے، مال سے، دھن سے، تن سے، میں اپنی سپاہ سے حاضر ہوں کہ علی کا ساتھ دوں، میں ساتھ دوں گا، اور میں جا کر بنی تمیم والوں سے مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ وہ لوگ خاندان بنی تمیم سے تھے، میں بنی تمیم سے مقابلہ کروں گا۔ عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا کہ بھئی ہمدرد نظر آ رہا ہے اس وقت، تو انہیں پکڑ کر کے لے کے گئے کہاں؟ امام علی کے پاس میں۔ امام علی کے پاس گئے تو مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ یہ تیسرا دن تھا دفنانے کے بعد، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور یہ ابو سفیان آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جان سے، مال سے، دھن سے، تن سے، ہر اعتبار سے ہم حاضر خدمت ہے، آپ تلوار اٹھائیے۔ امیر المومنین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ امیر المومنین نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کے کہتے یہ بتا اے ابو سفیان تم مسلمان کب سے ہو گیا؟ بات ہی ختم کر دیا، بات ہی امیر المومنین نے ختم کر دی۔ اچھا جملہ بڑا قیمتی ہے مولا کا، کہتے یہ بتا تم مسلمان کب سے ہو گیا؟ اب وہ چوکا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرا جملہ سنیے امیر المومنین کا، امیر المومنین کہتے ہیں یہ اسلامی مسئلہ ہے، لہذا کافروں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب تیسرا جملہ اور سننے امیر المومنین نے جو کہا، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کلمہ پڑھا، اور تم چونکہ منافق ہو، توجہ چاہ رہا ہے، توجہ چاہ، تمہارے نفاق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، ورنہ یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، اسلامی مسئلہ، یہ ہم جانے یا وہ جانے، اور ہم یہاں کوئی بنی ہاشم میں اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ابو سفیان کیوں اس کام کو کرا رہا تھا؟ اس لیے کہ ابو سفیان چاہتا تھا کہ وہ بنی تمیم کے لوگ ہیں، یہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں، معاملہ ان دونوں میں خراب ہو جائے اور میں تماشا دیکھوں۔ اب سنیے معاملہ کیا ہوا، جب دال نہ گلی سہیل بھائی ان کی یہاں، اب وہاں سے چلے، جانے کے بعد میں انہوں نے تلوار نکالی اور نکال کے کہتے تمہیں کس نے خلیفہ بنایا؟ جانتے نہیں ہمارا خاندان کتنا بڑا ہے؟ اب وہاں دوسرے صاحب بیٹھے تھے، بھائی صحیح سمجھ جائیے گا، وہ کہنے لگے پہلے صاحب سے میاں جو کچھ خزانہ ہے نا، بہت دور کی بات کہنے جا رہا ہوں، جو کچھ خزانہ ہے نا ان کو دے دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اب کیا تھا میں اتنا کہنا، جتنا بیت المال کا خزانہ تھا ان جناب کے لیے کھول دیا گیا، ان جنابوں نے چاروں ہاتھ پیر سے لوٹا بیت المال، اور بیت المال اتنا جمع کر لیا، اتنا جمع کر لیا، اتنا جمع کر لیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ معاویہ کو امیر شام بنا دیا۔ بہت دور کی سیاست تھی یہ، اتنا مال جمع کر لیا کہ وہ امیر شام کہلانے لگا۔ یہ وہی ذلیل شام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ حج سے واپس آیا تھا اور امام حسن علیہ السلام سے صلح ہو چکی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت مانگ رہا تھا، کیا کروں کہاں سے کہاں جاؤں، جب بیعت مانگ رہا تھا تو امام حسین آگے بڑھے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے، یہ تمہاری بات غلط ہے، لہذا حسن میرا بھیا جو ہے وہی خلیفہ وقت ہے اور اسی کو رہنا ہے، تم نہیں بنا سکتے۔ اس ذلیل شام نے کہا معاملہ ختم ہو جائے گا، یزید کا کوئی بھی انسان یزید کو حاکم نہیں مانے گا، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ امام حسن ہی کو بیچ سے ختم کرتے ہیں۔ ارے بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو کہاں لے کر کے آیا، امام حسن کو بیچ سے ختم کرتے ہیں، ورنہ حسن کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کام کیا کیا، اشعث ابن قیس کو خریدا، اور اشعث ابن قیس کو جو خریدا یہ تو صحابی رسول تھا نا، قیس تو صحابی رسول تھا، اس کا بیٹا اشعث تھا،
اشعث ابن قیس کا جتنا چاہیے اتنا دوں گا، بس تو ایک کام یہ کر لے کہ کسی طرح سے اپنی لڑکی کی شادی حسن سے کر دے۔ اشعث کہتا مجھے کیا ملے گا؟ کہا تو 1 لاکھ درہم تو ابھی دے دوں گا، 1 لاکھ دینار تو ابھی دے دوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی جودہ کو تیار کیا، جودہ بنت اشعث کو، کہاں سے کہاں لے آیا میں بات کو، لیکن بات زیادہ چلی گئی۔ جودہ بنت اشعث کو لیا کہ تمہاری شادی حسن سے کر دوں۔ جودہ تیار ہو گئی۔ اب امام حسن کے پاس جب پہنچا اشعث ابن قیس کا، حضور آپ کے خاندان سے ہماری بڑا علاقہ ہے اور بڑے تعلقات ہیں اور بڑا احترام ہم کرتے ہیں اور آپ کریم ہیں، ایک سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ چونکہ کریم ہیں آپ انکار نہیں کریں گے، آپ منع نہیں کریں گے، آپ کے خاندان کی شان میں یہ بات نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ پورا کر دیں تو۔ امام نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ میری بیٹی جودہ جو ہے اس کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے قبول کر لیا، شادی ہو گئی۔ اب جودہ گئی امام حسن کے گھر میں، ادھر سے معاویہ کی پلاننگ چلی رہی تھی کہ حسن تک پہنچوں کیسے۔ اب جودہ کے ذریعے سے امام حسن کو زہر دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ اسلام جو میں نے چند لمحوں میں پیش کیا، اور کوئی زہر بھی کوئی ایسا ویسا زہر نہیں تھا۔ اب چونکہ فاطمہ کے بابا کی بھی مجلس ہے اور فاطمہ کے بیٹے کی بھی مجلس ہے، اور میں 2-4 کلموں میں اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خاندانی اعتبار سے نجابت و شرافت و عظمت و لطافت پہچانی آل محمد کی، کہ ملک الموت بھی آ رہا ہے تو اجازت لے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ بیٹھی ہوئی تھی اور سیدہ کے زانو پر رسول اسلام کا سر تھا، حالت تو متغیر ہو چکی تھی۔ شہزادی بیٹھی تھی، کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کو جب نوک کیا تو پوچھا شہزادی نے کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا نہیں، آپ رسول اللہ سے نہیں مل سکتے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، پھر وہی جملے ہوئے، تیسری بار آیا۔ اتنے میں رسول اللہ نے پوچھا بیٹی کون ہے؟ کہا بابا اپنے آپ کو کبھی غریب کہتا ہے، کبھی مسافر کہتا ہے۔ بس رسول اللہ آواز دیتے بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ ملک الموت ہے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، ورنہ یہ کسی کے گھر پہ اجازت نہیں لیتا۔ اتنا سنت ہائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تڑپ گئی میرا بابے کا آخری وقت ہے، ہائے میرا بابا مارا جائے گا، ہائے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ بس عزادارو اتنی دیر میں آیا، آنے کے بعد جیسے ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، حضرت زہرا نے ماتم کیا، حضرت فاطمہ رونے لگی، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میں یتیم ہو گئی۔ کبھی زہرا قبرستان میں جاتی تھی، کبھی زہرا گھر میں آتی تھی، کبھی زہرا درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھی، کبھی فاطمہ بیری کے درخت کے نیچے گریا کرتی تھی۔ ظالموں نے بیری کے درخت کو بھی کٹوا دیا، اور علی سے آ کر کے کہا یا علی اپنی زوجہ فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ عزادارو علی نے ایک بیت الاحزان بھی تیار کرا دیا، فاطمہ اس میں بیٹھ کے روتی تھی، لیکن رونے کو منع فاطمہ کو کسی نے نہ کیا۔ بابا دنیا سے گیا، کسی نے رونے پہ پابندی نہیں لگائی۔ میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، ہائے سکینہ بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، 15 قدم دور کھڑی ہوئی ہے، جیسے کہتی بابا سمر کا تازیہ آنا لگتا ہے۔ سکینہ مقتل کا رک کر کے آواز دیتی ہے چچا با یہ پہلا تماچا، جزاکم اللہ و خیر الجزا۔ عزادارو غسل و کفن بھی ہوا، پیغمبر دفن کر دیے گئے، لیکن عزاداروں میں کیسے وہ جملے نہ پڑھو، یہ زہرا کے بابا کے جملے تھے۔ ہائے بیٹا، 2 بیٹے عجیب تھے عزاداروں اس کائنات میں فاطمہ زہرا کے۔ ایک بیٹا وہ تھا جس کے جنازے میں تیر تھے، دوسرا بیٹا وہ تھا جس کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا۔ جنازہ دفن ہونے کے لیے رسول اللہ کی قبر کی طرف جب بڑھا، ایک ملعون آگے بڑھا، کم یا دفن نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے پیچھے پیچھے خاتون آئی، کہا دیکھ کیا رہو، تیروں کی بارش کر دو۔ ہائے عزادارو
تیر جوڑے گئے، 70 تیر حسن کے جنازے میں بے بس کر دیے گئے۔ جنازہ واپس گھر جانے لگا۔ کتنی مصیبت کا منظر ہے، کسی غریب سے غریب کا جنازہ آج تک قبرستان سے واپس نہ آیا۔ اے زہرا، تیرا حسن مذہب میں ختم کرنے جا رہا ہوں، شبی تابوت آ رہا ہے، اس کی زیارت کر لینا۔ اب یہ عزادار و جنازہ گھر میں واپس گیا۔ زینب کبریٰ نے دیکھا میرے ماں جائے کا جنازہ گھر میں واپس آ گیا۔ زینب نے آواز دیا، عباس میں نے تو بھیا کو سفید لباس میں بھیجا تھا اور یہ رنگین لباس، جیسی جنازہ اتارا گیا کیا دیکھا اتنے تیر حسن کے جنازے میں تھے۔ زینب بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے تیروں کو نکالا، ام فروہ کو بلایا۔ ام فروہ آگے بڑھی، 3 سال کا قاسم، اس نے بابا کو دیکھا، جنازہ ہے، لے آئیے شبیہ تابوت، روزاداروں کھڑے ہو جاؤ، زیارت کر لو۔ شبیہ تابوت آ گئی، ہائے زہرا کلا تیروں پر، اور ان کے بابا محمد مصطفیٰ زیارت کرے۔ ہائے مولا اللہ